فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہم اور آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اگر اس مہینے کو ہم ماتم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے اللہ رب العالمین کے مقرب بندے کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، کوئی دن غم کا مہینہ ہوتا، تو سال کے 365 دن کے اندر کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن کے اندر غم نہ منایا جائے اور جس دن کے اندر اللہ کے مقرب اور چہیتے بندے کی اور لاڈلے کی شہادت کا سانحہ پیش نہ آیا ہو۔ سب سے زیادہ غم کا مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہوتا، اس لیے کہ اس مہینے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ خلاصہ کائنات سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اگر کسی مہینے کے اندر کسی کے انتقال کر جانے کی وجہ سے غم کا مہینہ کہا جاتا، تو سب سے زیادہ غم کا مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر سختہ طاری ہو گیا تھا اور آپ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے جری اور بہادر صحابی ہیں، جب آپ کے سامنے آپ کے وصال کی خبر ملتی ہے تو آپ اپنی تلوار کو لے کر کے نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ خبردار خبردار، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ پردہ فرما چکے ہیں، تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا اور یہ تلوار میری اس کی خبر لے گی۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر کہ ایسے موقع پر آپ صبر و ہمت کے اور استقلال کے پہاڑ بن کر کے سامنے آتے ہیں اور سامنے آنے کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت فرماتے ہیں، محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو چکا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھلے ہیں۔ تو کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی کے انتقال کی وجہ سے اگر کوئی مہینہ غم کا مہینہ کہا جاتا تو 12 ربیع الاول کا مہینہ غم کا مہینہ کہا جاتا، ذی الحجہ کا مہینہ غم کا مہینہ کہا جاتا، اس لیے کہ اس مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے نہ کوئی مہینہ غم کا ہوتا ہے نہ کوئی دن غم کا ہوتا ہے، لہذا جو لوگ محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور جو لوگ محرم الحرام کے مہینے کو ماتم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، ان کا یہ خیال سراسر اسلامی عقائد کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ بعض حضرات اس مہینے کے اندر یعنی محرم الحرام میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو شادی کی جائے گی، اس مہینے کے اندر جو شادی کی تقریب منعقد کی جائے گی، اس شادی کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ بھی سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اگر محرم الحرام کے مہینے میں شادی کا کرنا غلط ہوتا، اگر اس میں خیر اور برکت نہیں ہوتی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہوا ہے، اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا ہے، اسی محرم الحرام کی 3 تاریخ کو کیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کیا ہے اسی محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہے۔ کیا یہ شادیاں خیر و برکت والی نہیں تھی؟ کیا ان شادیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی نہیں ڈالی گئی؟ یقیناً ڈالی گئی۔ اگر اس مہینے کے اندر شادی کرنا اور اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کی تقریب کرنا نحوست کی چیز ہوتی تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنا نکاح اس مہینے میں کرتے نہ اپنی صاحبزادیوں کا نکاح اس مہینے میں کرتے۔ پتہ چلا کہ اس مہینے کے اندر شادی نہ کرنے کا جو رواج ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے وہ رواج بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔